أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم لوگوں کا لیکچر نمبر 20 ہے، اور آج ایک گڈ نیوز ہے کہ ہم لوگوں کا جو اسم کا ٹاپک تھا وہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انٹینسو 1 کو کمپلیٹ ہونے میں جسٹ 2 ویکس رہ گئے، اور 2 ہفتوں کے بعد آپ لوگوں کا ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 100% کریکٹ کرنا ہے اس ٹیسٹ کو، نہیں۔ آپ نے اگر 50% بھی کریکٹ کیا، ایون 30% بھی کریکٹ کیا، تو وہ میرے لیے انف ہوگا۔ کیونکہ ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس چاہیے۔ یہ فرسٹ اسٹیپ تھا ہمارا ڈریم کے لیے، انٹینسو 1، جس کو ہم الحمدللہ 3 ہفتوں تک مکمل کر چکے ہوں گے۔ پھر ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یوں اسٹیپس مکمل کرتے ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ ایک ایسی منزل جہاں پر ہم عربک کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، عربی بول سکیں گے، عربی سمجھ سکیں گے، عربی لکھ سکیں گے، اور عربی کے اندر جتنی بھی گہرائی موجود ہے، قرآن کی وہ اسٹڈی جو اسکالرز نے عربک لینگویج کے اندر کی ہوئی ہے، ہم اس کو ریڈ کر پائیں گے، ہم اسے سمجھ پائیں گے، لنگوسٹک ورڈ کا انالیسس ہم کر پائیں گے۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچر کے اندر آپ نے سورہ الفاتحہ کی 3 آیات کا انالیسس کیا، اور ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، خاص کر کے بچوں کا ورک دیکھ کے، جو کہ سارم نے بھی کام کیا، اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ بچے بھی ہمارے اس کورس کے اندر اتنا پیشن کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس دن میں نے سارم سے یہ سنا ہو کہ میم لیکچر مشکل ہو رہا ہے، یا پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا ہم کر نہیں سکتے۔ میں نے حبیبہ سے، سارم سے، یا کسی بھی اور بچے سے یہ بالکل بھی نہیں سنا۔ اور ہمارے ماشاءاللہ سے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ 25+ ہیں شاید، ان سے مجھے یہ سیکھنے سننے کو ملتا ہے کہ میم لیکچرز ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں۔ بیٹا موٹیویشن لیں اپنے گروپ کے ان اسٹوڈنٹس سے جو کہ چھوٹے بچے ہیں، جو میٹرک میں ہیں یا پھر میٹرک سے بھی کم کے لیول پر ہیں وہ، لیکن پھر بھی وہ عربک لینگویج کو کس طرح لرن کرتے جا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جا رہے ہیں۔ ویک کے ایک لیکچر کو مکمل کرنا، اسے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز مشکل صرف تب تک رہتی ہے جب تک ہم اسے کر نہیں لیتے۔ جیسے ہی ہم اسے کر لیتے ہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ آپ اس کو آسان کر دیں، وہ آسان ہو جائے گا۔ علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، علم اس نے سکھانا ہے، تو اسی سے مدد مانگیں تو مل جائے گا۔ اور قرآن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے سیکھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی سیکھنے والا؟ تو ان وسوسوں میں بالکل نہ پڑیں کہ عربک لینگویج مشکل ہے، آپ سیکھ نہیں سکتے۔ جب میں سیکھ سکتی ہوں، باقی لوگ سیکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آج ہم اسم کے ٹاپک کو کور کرتے کرتے لاسٹ لیکچر پر پہنچ آئے ہیں، جہاں ہمارا اسم مکمل ہو جائے گا، اور نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ فعل کو سٹارٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پوائنٹرز۔ پوائنٹرز مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا انگلش کے اندر ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، اور اردو عربک کے اندر اسم اشارہ، کہ آپ اشارہ کر کے کسی کو پوائنٹ کرتے ہو، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو، اشارہ کرتے ہو، اس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جیسے کہ انگلش میں دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ والے ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ عربک لینگویج میں انہی کے لیے ڈیفرنٹ ورڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یاد ہو تو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ نوم چومسکی ایک سائنٹسٹ تھا، اس کی تھیری ہے کہ انسانی دماغ کے اندر گرامر کے لیے جو ڈیوائس ہے نا، وہ آلریڈی موجود ہے جب اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تمام رولز اینڈ ریگولیشنز لینگویج کے لیے موجود ہیں۔ جیسے جیسے وہ اپنی زبان کو لرن کرتا جاتا ہے، وہ جو کنسیپٹس ہیں، وہ جو رولز ہیں، وہ ریفریش ہوتے جاتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں، ہم نے انگلش کے اندر بھی پوائنٹرز پڑھے ہیں، ہم نے اردو کے اندر بھی پڑھے ہیں، اب ہم عربک کے اندر بھی پڑھیں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ ایزی ٹاپک ہے۔ اور یہ لیکچر کرنے کے بعد جب میں قرآن پاک پڑھی تھی تو مجھے جگہ جگہ پہ پوائنٹرز نظر آ رہے تھے، اور پوائنٹر سے بننے والا وہ فریگمنٹ نظر آ رہا تھا۔ فریگمنٹ کی 5th ٹائپ ہماری فریگمنٹ ان پوائنٹرز کے ساتھ بنے گی۔ تو عربک میں جو پوائنٹرز ہیں قریب کے لیے، یہاں پر دیکھیں کس طرح سے یہ 2 لائنیں ڈیوائڈ ہوئی ہیں۔ پہلی لائن میں جو ورڈز ہیں، یہ 3 ورڈز،
یہ قریب کے لیے. جب آپ قریب کسی کو اشارہ کریں نا، قریب آپ کے کوئی موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے یا کوئی انسان موجود ہے، آپ نے اس قریب موجود انسان کی بات کرنی ہے، چیز کی بات کرنی ہے. جیسے کہ اگر میرے پاس اگر کوئی پین پڑا ہے تو میں پین کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو میں کیا بولوں گی؟ ھذا قلم، کہ یہ قلم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب آپ نے کسی دور کی چیز کی بات کرنی ہے جو آ کے آپ سے دور ہے، جیسے آپ دور سے کوئی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یا پھر آسمان پہ کسی کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا پھر کسی اور ورک کی جو کہ آپ کے سامنے نہیں ہو رہا، یا پھر پچھلی سینچری کے اندر ہوا تھا، یا پھر آنے والے فیوچر میں آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ شاید وہ ہو جائے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے قریب کے لیے کرنی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو دور کے لیے ہوں گی. تو جب قریب کے لیے بات کرنی ہے آپ نے، تب یہ 3 ورڈز یوز ہوں گے: ھذا، ھذہ، ھؤلاء. ٹھیک ہے. اب ھذا کا ورڈ کب یوز ہوگا، پوائنٹر کب یوز ہوگا؟ جب آپ کسی میل کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن کے لیے جب آپ بات کریں کسی میل کے لیے، تو آپ نے ھذا کا ورڈ یوز کر لیا. جب آپ فیمنن کی بات کر رہے ہیں، فیمیل کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کون سا ورڈ یوز کریں گے؟ ھذہ. ھذا کا مطلب ہے دس، یعنی یہ. آپ نے اشارہ کیا دس، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اردو عربک میں اس کو کس طرح بولیں گے؟ ھذا. اور ھذہ کب ہوگا؟ جب آپ نے فیمیل کے لیے بات کرنی ہے. اور ھذہ کا مطلب بھی دس ہی ہے، مطلب یہ. لیکن فرق کیا ہے؟ صرف جینڈر کا فرق ہے کہ اگر میل کے لیے یوز کرنا ہے تو ھذا، فیمیل کے لیے یوز کرنا ہے تو ھذہ. اب یہاں پر دیکھیں پلس کے ساتھ دیز لکھا ہوا ہے اور نیچے بی پی لکھا ہوا ہے. بی پی کس کے لیے شارٹ فارم ہے؟ ہماری بروکن پلورل کے لیے. آپ کو یاد ہو تو ہمارے باربیکیو انکلز نے ہمیں ایک رول دیا ہے کہ جب بھی ہم کسی بروکن پلورل کی بات کریں گے نا، تو گرامیٹیکلی ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے ون فیمنن. ٹھیک ہو گیا. ایز اے ون فیمنن جب ہم اس کو ٹریٹ کریں گے، تو اب بروکن پلورل ہے، تو بروکن پلورل کے لیے آپ نے کون سا ورڈ یوز کرنا ہے؟ فیمنن اس کو ٹریٹ کرنا ہے، تو کیا ھذا یوز کریں گے یا ھذہ ہی یوز کریں گے؟ obviously آپ اس وقت ھذہ ہی یوز کریں گے، کیونکہ بروکن پلورل کو ایز اے ون فیمنن، نان ہیومن کو ہم ون فیمنن ٹریٹ کریں گے. اور ون فیمنن میں گرامیٹیکلی تو وہ سنگولر ہے، لیکن ہے تو وہ پلورل نا. جیسے کہ آگے ایگزامپلس بھی آ جائیں گی جب ہم نے ھذہ ہی کا ورڈ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے. تو جب آپ نے بروکن پلورل کی بات کرنی ہے، آگے بروکن پلورل یوز ہو رہا ہو، کوئی ایسا کانٹیکسٹ ہو جہاں پہ بروکن پلورل کو یوز کر کے کوئی کنسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو پوائنٹر یوز ہوگا وہ ھذہ ہی کا پوائنٹر یوز ہوگا. تو دس بھی مطلب ہے اس کا، اور دیز بھی مطلب ہے اس کا. اور ھؤلاء، اب ھؤلاء کیا ہے؟ یہ بھی پوائنٹر ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیز. یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوگا. لیکن اس کے اندر جو اسپیشل بات ہے نا، وہ اسپیشل بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے یوز ہوگا، یعنی لوگوں کے لیے. یہ چیزوں کے لیے یا پھر کوئی کنسیپٹس کے لیے، میٹا فزیکلٹی کے لیے یہ یوز نہیں ہوگا. یہ جسٹ یوز ہوگا پیپل کے کیس میں. اوکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیز. تو جب ایک کی بات ہو رہی ہوگی تو ھذا ھذہ، اور جب زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو ھؤلاء آپ نے یوز کر لیا جب آپ قریب موجود کسی چیز کی بات کر رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوگا. اسی طرح پھر بات ہے سیکنڈ لائن کی، جس میں وہ پوائنٹرز موجود ہیں جو کہ دور کسی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے کہ ذالک. ذالک کا مطلب ہے دیٹ. دیٹ مطلب وہ. آپ نے اشارہ کیا اور اس چیز کے بارے میں بات کی. وہ لڑکا، وہ قلم، وہ کرسی، وہ بلڈنگ، تو وہ دور ہے نا آپ سے، آپ کے قریب تو نہیں ہے نا. تو آپ نے کون سا یوز کیا؟ جب وہ میسکولن جینڈر میں ہے ذالک، اور جب وہ فیمیل میں ہوگا تو آپ اس کے لیے تلکا کا ورڈ یوز کریں گے. تلکا کا پوائنٹر یوز ہوگا. اور تلکا کے لیے بھی وہی کنسیپٹ ہے جو ھذہ ہی کے لیے تھا، کہ اس کا میننگ بھی ڈیٹ ہی ہے، وہ. لیکن جب آپ نے بروکن پلورل کی بات کرنی ہے تو بروکن پلورل کو یوز کرتے ہوئے ہم تلکا یوز کریں گے. کیوں یوز کریں گے؟ کیونکہ بروکن پلورل کو باربیکیو انکلز ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں. اس کا جینڈر فیمنن ہے، تو فیمنن پوائنٹر آپ یوز کریں گے. اور ساتھ میں یہ کہ بروکن پلورل میں ایک بات کیا ہے کہ یہ پلورل ہے تو یہ پلورل نہیں نا، لیکن اس کو سنگولرلی ٹریٹ کرنا ہے یہ انکلز کی اپنی چوائس ہے تو وہ پلورل. تو اس پلورل کے لیے جو ورڈ آپ نے یوز کیا وہ ہے تلکا، کیونکہ تلکا فیمنن کے لیے یوز ہوتا ہے
اور بروکن پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے اولائکا. اب اولائکا میں اس کا میننگ ہے دوز، اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوگا، اور یہ بھی صرف پیپل کے لیے یوز ہوگا. یہ اونلی فار پیپل ان اولائکا اور ہاں اولائی دونوں ورڈز کے لیے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے بیسک پوائنٹرز ہیں جو کہ اب تک ہم نے سیکھے ہیں. قریب کی بات کرنی ہو میل کے کیس میں تو آئے گا ہاذا. قریب کی بات کرنی ہو فیمیل کے کیس میں تو کون سا پوائنٹر آئے گا؟ ہاذی. اور بروکن پلورل کی بھی بات ہو رہی ہو تو ہاذی ہی یوز ہوگا. اور میل اور فیمیل دونوں کی بات ہو رہی ہو اور پلورل ورژن میں آپ بات کر رہے ہو تو اس وقت آپ کریں گے ہاں اولائی. تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے بروکن پلورل کے لیے، لیکن یہ بروکن پلورل کے لیے ہاں اولائی یوز نہیں ہو رہا. اس کا مطلب بھی دیز ہی ہے، یعنی پلورل میں آپ بات کر رہے ہو لیکن دس مطلب نہیں ہے اس کا. اس کے بعد ذالکا. اور یہاں پر ہم دیکھیں اگر ہم آپ کے کوشچن مائنڈ میں کوشچن آئے کہ میم دیز اس کا بھی مطلب ہے، دیز اس کا بھی مطلب ہے، تو یہاں پر بروکن پلورل کے لیے ہاذی ہی یوز ہوا. ہاؤلائی بھی تو یوز ہو سکتا تھا، ہاؤلائی کو کیوں نہیں یوز کیا؟ تو بیٹا ہم نے گرامیٹیکلی اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرنا ہے. تو ون فیمنن کے لیے ہمیں ہاذی ہی کا پوائنٹر لینا پڑے گا، ہم پلورل کا پوائنٹر نہیں لے سکتے. بھلے ہی وہ پلورل ہے لیکن گرامیٹیکلی تو انہوں نے رول دیا ہوا نا کہ آپ نے اس کو ون فیمنن ٹریٹ کرنا ہے. پھر یہی کیس دور کے لیے جب آپ بات کریں گے میل کے لیے تو ذالکا کا پوائنٹر، جب فیمیل کی بات کریں گے تو تلکا کا پوائنٹر، اور جب دونوں کی بات ہو رہی ہے تو اولائکا کا پوائنٹر، اور اس کا مطلب ہے دوست. صحیح ہو گیا؟ تو یہاں تک آپ کے پوائنٹرز تھے. ان کو اگر ہم ریکال کریں تو کون سے ہیں؟ ہاذا، ہاذی، ہا اولائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. ہاذا کا مطلب دس، ہاذی کا مطلب دس اینڈ دیز فار بروکن پلورل، اور ہاؤلائی کا مطلب بھی دیز. ذالکا کا مطلب دیٹ، تلکا کا مطلب دیٹ، اور تلکا کا مطلب بروکن پلورل کے لیے دوز، اور اولائکا میں بھی دوز آ جائے گا. تو یہ ہمارے اب تک کے پوائنٹرز تھے جو کہ ہم نے یاد کر لیے. اب مین پوائنٹس کیا ہیں پوائنٹرز کے جو ہم نے ابھی سیکھے ہیں؟ ان پوائنٹرز کے مین پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو یہ نان فلیکسیبل ہوں گے. نان فلیکسیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 فارمز نہیں لے سکتے. جیسے کہ ہم نے نام پڑھے تھے پیغمبروں کے، موسیٰ، عیسیٰ، اور ہم نے جو باقی ورڈز دیکھے تھے حسنہ، الہدا. تو یہ وہ ورژن ہے ان ورڈز کی جو کہ رفع، نصب، جر. اسٹیٹس ان کے پاس 3 ہی ہوتے ہیں، رفع کا بھی ہوتا ہے، نصب کا بھی ہوتا ہے، جر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی فارم سیم رہے گی. جیسے کہ ہاذا رفع فارم میں بھی سیم رہے گا، جر فارم میں بھی سیم رہے گا، اور نصب فارم میں بھی سیم رہے گا. لیکن جب جس کانٹیکسٹ میں یہ یوز ہو رہے ہوں گے، جس سینٹنس میں یہ یوز ہو رہے ہیں، ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ یہ ایز اے رفع کنسیڈر ہوں گے، ایز اے جر کنسیڈر ہوں گے، یا کس فارم میں آئیں گے. تو وہ ان کے ساتھ موجود ورڈ کے اوپر بیس کرتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. جیسے کہ مضاف کے لیے مضاف علیہ جر میں اب رب العالمین، رب العالمین میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ العالمین نصب ہے یا جر ہے، لیکن جب ہم نے اس کا گرامیٹیکل انالیسس کیا ہمیں پتہ چلا کہ رب مضاف ہے اور العالمین مضاف علیہ، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جر کے سٹیٹس میں ہے. اسی طرح ہمیں پوائنٹرز کے لیے بھی یہ آسانی سے اس وقت پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ بات کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے پراپر ہوتے ہیں، یہ کامن نہیں ہوتے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ان میں ہیوی اور لائٹ کا کوئی سٹیٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ سیم ہی ہوں گے، ان میں کوئی ہیوی اور لائٹ فارم کا ڈفرینس نہیں ہے. اور کانٹ بھی مضاف، یہ جو پوائنٹرز ہوتے ہیں یہ مضاف نہیں ہو سکتے، مضاف میں کنسیڈر نہیں ہوں گے. صحیح ہو گیا؟ اب آگے ہم ساری ایگزامپلس کریں گے ان پوائنٹرز کو لے کے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ایگزامپل کو تھوڑا غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کنسیپٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں ان پوائنٹر سے ریلیٹڈ. تو کاپی پینسل بھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اگر کوئی بات یہاں پہ نوٹس میں نہیں لکھی ہوئی تو اس کو آپ وہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پہلی ایگزامپل دیکھیں، لکھا ہوا ہے ہاذا المسجد. دوسری دیکھیں ہاذا مسجد. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں الف لام موجود ہے اور اس میں الف لام موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس الف لام کی وجہ سے فرق کیا پڑے گا؟ باربیکیو انکلز کہتے ہیں کہ الف لام کو نا از پسند نہیں ہے. اس کیا کہ انگلش میں جب آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہاذا المسجد تو آپ کہہ سکتے ہیں دس از اے مسجد، کیونکہ ہاذا کا مطلب تو دس ہے نا، تو المسجد مطلب
مسجد کی بات کر رہے ہیں آپ تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے دس از اے مسجد. ہاذا مسجد، اس کو بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو دس از اے مسجد، آپ اسی طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. لیکن عربک کے اندر باربیکیو انکلز نے رول کیا دیا ہے کہ جب پوائنٹر کے فوراً بعد ایسا ورڈ ہو جس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہو تو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ از نہیں لگائیں گے، از نہیں آئے گا. جیسے اب دیکھیں اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا دس مسجد بنا، ہاذا مسجدوں کے اندر الف لام نہیں آ رہا تو یہاں پر آپ از لازمی لگائیں گے. جب الف لام آئے گا از بالکل نہیں لگانا، جب الف لام نہیں آ رہا از لازمی لگانا ہے. یہ باربیکیو انکلز کی اپنی پسند ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہاذا مسجدوں کو جب آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو کیا ٹرانسلیشن بنی ہے دس از اے مسجد. اب آپ دیکھیں دس مسجد ایک فریگمنٹ ہے، لیکن دس از اے مسجد ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے جس کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مسجد ہے، دس از اے مسجد. لیکن جب بات ہو رہی ہے ہاذا المسجد تو اس کی ٹرانسلیشن آپ از نہیں لگا سکتے، تو دس اے مسجد تو آپ بول نہیں سکتے، تو دس از اے مسجد آپ نے بولنا نہیں ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے. اور باربیکیو، یہ باربیکیو انکلز کی شارٹ فارم لکھی ہے میں نے، بی بی کیو یو. تو یہ باربیکیو انکلز کہتے ہیں کہ الف لام آ رہا ہے تو از نہیں لگانا، اس لیے جب اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی تو کیا بنے گا دس مسجد بنے گا، اور اردو میں یہ ہوگا یہ مسجد. اور اردو میں اگر آپ سینٹنس کے طور پہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دس از اے مسجد کو تو یہ ہوگا یہ ایک مسجد ہے. آپ نے فرق دیکھا ہے ٹرانسلیشن کا، یہاں پر ان کا کنسپٹ کیا ہے اور ادھر یہ کنسپٹ کیا ہے. یہ جو یہاں پر یہ فریگمنٹ بن رہا ہے نا ہاذا المسجد جس کی ٹرانسلیشن ہے دس مسجد، یہ ہمارا ففتھ فریگمنٹ ہے، پوائنٹر پلس ال، جس کو کہتے ہیں نا اسم اشارہ اور مشار علیہ. یہ عربک کی ٹرم ہے. ابھی اس کو کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو جسٹ انگلش میں ہی ابھی سمجھیں گے. جب ہمارا عربک کی ٹرم سیکھنے کا ٹائم آئے گا تب ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر لیں گے. تو انگلش میں اس فریگمنٹ کو ہم کیا کہیں گے، جیسے اس کو ہم نے مضاف، مضاف الیہ، حرف آف جر، حرف آف نصب اور ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو، موصوف اینڈ صفہ کو کہا تھا. اور اب ففتھ جو فریگمنٹ ہے ہمارا، 5 ہم نے فریگمنٹس کی ٹائپ پڑھنی تھی. پہلا اضافہ تھا، مضاف اینڈ مضاف الیہ، سیکنڈ تھا حرف آف جر، تھرڈ تھا حرف آف نصب. حرف آف جر کا کیا نام تھا، جار اینڈ مجرور. حرف آف نصب کا کیا نام تھا، حرف آف نصب اور اس کا اسم، انا اینڈ اسم انا. فورتھ کیا تھا، موصوف اینڈ صفہ، ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو. اور ففتھ کیا ہے آپ کا فریگمنٹ، پوائنٹر پلس ال. پوائنٹر آ گیا آپ کا ہاذا اور پلس ال اس ورڈ کے ساتھ، اس کے سٹارٹنگ میں آئے گا جو بھی پوائنٹر کے بعد ورڈ ہو. تو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، صحیح ہو گیا. تو جب بھی یہ آپ کے پاس سامنے کوئی ایسا آ جائے کمبینیشن جہاں پہ پوائنٹر ہو اور اس کے بعد کا ورڈ ہو جس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے، تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے وہ فریگمنٹ بنے گا، وہ سینٹنس نہیں بنے گا. یعنی فریگمنٹ جس میں بات مکمل نہیں ہے، آدھی بات ہے، اور سینٹنس جس میں مکمل بات ہوتی ہے. اب دس از اے مسجد میں آپ کو مکمل بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی مسجد کے بارے میں بات کرے کہ یہ ایک مسجد ہے. لیکن دس مسجد، اس کے آگے اس نے کیا کہنا ہے، کون سا کنسپٹ ہے، وہ کلر بتانے والا ہے یا ایڈریس بتانے والا ہے یا اس مسجد کی کوئی اسپیشیلٹی بتانے والا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا. فریگمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدھی بات، نامکمل حصہ. تو اس نامکمل حصے کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے حصے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام فریگمنٹس مل کے پھر سینٹنس کریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے دیکھا الحمد للہ جار مجرور کا فریگمنٹ، رب العالمین اضافہ کا فریگمنٹ، الرحمن الرحیم وہ کس کا فریگمنٹ بنا، ناؤن کا اینڈ ایڈجیکٹو کا، موصوف صفہ کا، مالکی یوم الدین اضافہ کا فریگمنٹ بن گیا. تو یہ تمام فریگمنٹس مل کے سینٹنسز کریٹ کرتے ہیں، اور وہ سینٹنس جو ہیں پھر آپ کو پوری بات کنوے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ اگر آپ کو ابھی تک اس ایگزامپل کے یہاں تک سمجھ میں نہیں آئی ہے نا تو تھوڑا سا پیچھے کریں ویڈیو کو اور اس کنسیپٹ کو دوبارہ سمجھ لیں کہ کس وقت آپ نے از لگانا ہے اور کس وقت جو ہے اگر اس نہیں لگانا. اس کس وقت نہیں لگانا، جب پوائنٹر کے فوراً بعد ایسا ورڈ ہو جس کے سٹارٹ میں الف لام موجود ہے. تو الف لام کو از بالکل نہیں پسند، تو وہ از نہیں آنے دے گا، اور از کی وجہ سے سینٹنس بنتا ہے، اس کی وجہ سے سینٹنس مکمل ہوتا ہے، اس کی سینس مکمل ہوتی ہے. جیسے کہ دس مسجد میں کس چیز کی کمی ہے، از کی کمی ہے.
لیکن یہاں پر از ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک سینٹنس بن رہا ہے اور پوری بات ہو رہی ہے، ھذا مسجد۔ تو یہاں پر یہ آپ کی اگزامپل نمبر 1 کمپلیٹ ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب الف لام آئے گا از بالکل نہیں لگانا، اور جب الف لام نہیں آ رہا از لازمی لگانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، ھذا کتابن۔ ھذا کتابن، اب دیکھیں پوائنٹر آ رہا ہے، اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس کے سٹارٹ میں الف لام نہیں ہے۔ اب جب الف لام نہیں ہے تو ہمارے پاس آسانی ہے، آزادی ہے کہ ہم از لگا سکتے ہیں اور اس کو سینٹنس میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ٹرانسلیشن بنے گی اس کی؟ دس از اے بک۔ کتابن بک کے لیے، اور ھذا دس پوائنٹر ہم نے قریب کا یوز کیا ہے، اور جینڈر کون سا ہے؟ میسکولن۔ اب یہ نہیں بات کہہ دینی کہ میم کتابن تو میسکولن یا فیمنن کا کس حساب سے بنا، فیک فیمنن بھی ہم نے پڑھا ہے، تو جب فیک فیمنن ہے تو پھر اسی لحاظ سے فیک میسکولن بھی تو ہے۔ تو میسکولن کے لیے یا فیمنن کے لیے لینگویج کے اندر جینڈر اسٹڈی کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے گا، لازمی نہیں ہے کہ وہ بایولوجیکلی میل یا فیمیل ہو، اس میں فیک ٹائپ چلے گی۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اہل زبان نے اس کو میل قرار دے دیا ہو یا فیمیل قرار دے دیا ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے کتابن کے لیے جو پوائنٹر یوز کیا وہ ھذا کا یوز کیا۔ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، ھذا الکتاب۔ اب اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، یہاں پر تھا کہ الف لام نہیں تھا، آپ پر لازم تھا کہ آپ نے از لگانا ہے اور سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا، کیا بنا؟ دس از اے بک۔ یہاں پر آپ کے پاس الف لام موجود ہے، آپ پر لازم ہے آپ از نہیں لگائیں گے، اور وہ کیا بنے گا؟ فریگمنٹ بنے گا، پوائنٹر پلس ال کا فریگمنٹ بنے گا، اور کیا ٹرانسلیشن بنے گی؟ دس بک۔ اچھا، یہاں پہ جو میں آپ کو اگزامپلس بتا رہی ہوں نا، یہ آج کا جو آپ کا لیسن ہے، بیسیکلی بیٹا آج کے لیسن میں آپ کے لیے جو یاد کرنے والی چیز ہے نا، وہ صرف وہ 6 پوائنٹرز ہیں، ھذا، ھذہ، ہؤلاء، ذالک، تلک، اولئک، اور ان کا کنسیپٹ کہ کس کو کہاں پہ یوز کرو گے اور کس کا میننگ کیا ہے، اور اس کا کنسیپٹ کہ از کب لگانا ہے اور از کب نہیں لگانا۔ باقی جتنی بھی میں اگزامپلس کروا رہی ہوں وہ صرف آپ کو جو پوائنٹس میں نے ابھی بتائے ہیں وہ مزید کلیئر کروانے کے لیے، آپ کا کنسیپٹ مزید پکا کرنے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی سے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کرنا شروع ہو جائیں کہ جیسے کہ ابھی کل ایک لڑکی نے کوشچن کیا ہوا تھا کہ میم یہاں پہ مضاف فرسٹ والا تو ہے لیکن سیکنڈ والا مضاف علیہ نہیں بن رہا، اس کی تو زبر کا اسٹیٹس آ رہا ہے، لیکن اس نے کیا غلطی کی تھی، وہ مضاف نہیں بن رہا تھا، وہ وہاں پہ فعل کی فارم بن رہی تھی، لیکن ابھی آپ لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے تو وہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ تو جیسے جیسے ہم آگے آگے چلیں گے ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو ٹرانسلیشن میں ابھی نہیں جانا ہے، آپ جسٹ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ کو وہاں پر بھی پتہ چل جائے گا کدھر پوائنٹر یوز ہو رہا ہے، کدھر پوائنٹر پلس ال کا فریگمنٹ بن رہا ہے، اور کدھر پراپر ٹرانسلیشن بن رہی ہے، کیونکہ یہ ایک میرے ساتھ ہو چکا ہے پریکٹیکلی۔ میں ابھی پچھلے دن سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، تو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مجھے جگہ جگہ پہ نا پوائنٹر اور پلس ال کا فریگمنٹ مل رہا تھا، اور پوائنٹر اور دوسرے ورڈز مل رہے تھے ساتھ میں، جہاں پہ پورا سینٹنس بھی بنتا ہو اور جہاں پہ بات آدھی بھی رہتی ہو۔ تو آپ نے بھی جسٹ اسی طرح جسٹ انالیسس کرتے رہنا ہے، جو پڑھتے جائیں، ان کو پریکٹیکلی ابھی 100% کے لیول پہ پرفارم کرنے کی کوئی سوچ نہیں رکھنی کہ پھر اس طرح سے ایگزاسٹ ہو جاؤ گے کہ میم یہ نہیں ہو رہا، میم یہاں پہ یہ غلط ہو گیا ہے، میم یہاں پہ یہ کالا کیسے بنے گا۔ اپنی سوچ کے گھوڑے سے وہاں تک گھمائے جہاں تک ابھی تک آپ کو سمجھ ہے، جس جگہ کی سمجھ نہیں آئی نا وہاں پہ گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں مچانی، ابھی بڑا لمبا عرصہ پڑا ہے۔ نیکسٹ تھرڈ ایگزامپل ہے ھذا القرآن۔ ھذا، اب دیکھیں یہاں پہ الف لام آ رہا ہے تو آپ از لگائیں گے؟ الف لام کو کیا از پسند ہے؟ پسند ہے کہ نہیں پسند؟ نہیں پسند۔ تو الف لام آ گیا تو از نہیں آئے گا، تو ٹرانسلیٹ کرو گے تو ھذا کا مطلب ہے دس، القرآن کا مطلب ہے قرآن، تو ٹرانسلیشن کیا بنی؟ دس قرآن۔ پھر بات آتی ہے فورتھ ایگزامپل کی، ربا ھذا البیت۔ ربا کا مطلب کیا ہے؟ رب، ماسٹر۔ ھذا کیا ہے؟ دس۔ البیت کیا ہے؟ ہاؤس۔ اس کی ٹرانسلیشن اب دیکھیں، ھذا کے بعد الف لام آ رہا ہے اس ورڈ کے ساتھ، الف لام تو آ رہا ہے، تو ہم اس تو لگا نہیں سکتے، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے دس از اے ہاؤس۔ دیکھیں کتنے مزے کی اگزامپل آپ کو ابھی یہاں پہ ملی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ رب ھذا البیت کا مطلب ہے ماسٹر آف دس ہاؤس،
اگر آپ اس کو الف لام کا جو کنسیپٹ ہے کہ از نہیں لگانا نہیں، تو یہاں پر یہ پورے کا پورا اسٹرکچر بن جاتا، سینٹنس بن جاتا. اس کی ٹرانسلیشن کیا بنتی؟ دس از اے ہاؤس. تو ماسٹر آف دس از اے ہاؤس، کیا کوئی سینس بنتی ہے آپ کی انگلش لینگویج کے اندر؟ آپ کو سمجھ نہ آتی کیونکہ ٹرانسلیشن ہی ہماری غلط ہو گئی ہے. تو دیکھیں کہ فریگمنٹ کا یوز کہاں پر آتا ہے سینٹنس کے اندر، اور کہاں پر الف لام کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے پوری بات کنوے کر دی جاتی ہے. اب یہ ایک آیت کا حصہ ہے، مکمل آیت نہیں ہے. اس ربا کے پہلے بھی آیت کا حصہ موجود ہے. تو ربا کیا ہے؟ مضاف ہے. البیتی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہاذا کیا ہے؟ پوائنٹر ہے. تو ماسٹر آف دس ہاؤس، اگر آپ الف لام کی جگہ الف لام کے موجود ہوتے ہوئے از لگا دیتے تو آپ کی ٹرانسلیشن بنتی ماسٹر آف دس از اے ہاؤس. آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں ماسٹر آف، مالک ہے، مالک ہے اور یہ ایک گھر ہے. کوئی سینس نہیں بنی، نہ اردو کے اندر بنی ہے نہ انگلش کے اندر بنی ہے. تو عربک میں اس کنسیپٹ کو سمجھ میں آ گیا کہ الف لام کی وجہ سے ہم نے اس نہیں لگایا، اور کس طرح اس فریگمنٹ نے ہمیں بات کنوے کی ہے. نیکسٹ 5th ایگزامپل ہے فی ہاذہ الحیاتی، حیات الدنیا. اب فی کیا ہے جی؟ حرف آف جر کس کس کو آتے ہیں؟ ذرا ریوائنڈ کرتے ہیں، ریکال کرتے ہیں، ہم حرف آف جر یاد کریں. مجھے تھوڑے سے بھول گئے، ذرا یاد کروائیں. کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ با، تی، تا. تا تھا یا تی تھا؟ تا تھا. اچھا تو یہ کیا ہمیشہ تا ہی ہوگا؟ تی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. با جب بی بن سکتا ہے تو تا تی بھی تو بن سکتا ہے. جیسے کہ بسم اللہ کے اندر بسم اللہ تو نہیں ہوا، بسم اللہ ہوا ہے. للہ میں ہم نے جب حرف آف جر پڑھے تو کیا پڑھا ہے؟ با، تا، کاف، لام. ہم نے لا یا لی تو نہیں پڑھا تھا. تو للہ میں تو لام سے لی کا اسٹرکچر ہے. لیکن ہم نے لام کے لیے ایک کنسیپٹ پڑھا تھا کہ لام زبر لا صرف تب ہوگا جب اس کے بعد اٹیچ پروناؤن آ جائے گا. جیسے کہ ہم نے اٹیچ پروناؤن کی اگزامپل پڑھی تھی لہو. اور اگر حرف آف جر لام کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو وہ لی میں چینج ہو جائے گا، لام زیر لی میں. تو ان کا اسٹیٹس یہ کیا ہوں گے؟ زبر لیں گے، زیر لیں گے، یہ پیش لیں گے، یہ کوئی ڈیفائن نہیں ہے. یہ جو پروننسیشن آپ کو سکھائی گئی تھی یہ جسٹ ایک ردم کے لیے تھا، با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، ان، الا، حتی، الا. تو اس ردم کے ساتھ ان کو یاد رکھنا تھوڑا آسان تھا. تو اب دیکھیں فی، فی کا مطلب کیا ہے؟ ان. فی ہے آپ کا حرف آف جر. اب آگے دیکھیں حاضی ہی آ رہا ہے. حاضی ہی کیا ہے؟ پوائنٹر ہے. میل کے لیے یوز ہوتا ہے یا فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ فیمنن کے لیے یوز ہوتا ہے نا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور ہم نے سیکھا تھا کہ یہ بروکن پلورل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دس بھی ہے اور دیز بھی ہے، دیز فار بروکن پلورلز ہے. تو اب حاضی ہی یہاں پہ کیوں یوز کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آگے جو ورڈ ہے نا اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ گولتا آ رہی ہے. گولتا کس کا سائن تھا؟ حجاب کا سائن تھا. حجاب کون لیتی ہے؟ لیڈی لیتی ہے. تو لیڈی کے لیے آپ نے کون سا پوائنٹر یوز کرنا تھا؟ فیمنن کے لیے حاضی ہی کا پوائنٹر یوز کرنا تھا جب آپ قریب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے وہ آپ کے قریب ہے، دور نہیں ہے. یہ بڑی قریب سی دنیا ہے. آگے بھی ایک بڑی زبردست قسم کی دنیا سے ریلیٹڈ ایگزامپل آنے والی ہے. اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ہمارے قریب ہے. تو آپ قریب کا پوائنٹر یوز کریں گے یا دور کا پوائنٹر یوز کریں گے؟ فیمنن کے لیے تو دور کا پوائنٹر بھی تھا، تل کا. لیکن یہاں پہ ہم نے تل کا یوز نہیں کیا. کیوں نہیں یوز کیا؟ کیونکہ قریب کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. حیات الدنیا، لائف آف ورڈ. اب دیکھیں ہذہ الحیاتی، اب اس میں الف لام آ رہا ہے. اب الف لام کیا کہتا ہے کہ از نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جسٹ اس پارٹ کو ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بنے گا؟ فی ان دس از اے لائف آف ورڈ. ان دس از اے لائف آف ورڈ. سینس نہیں بن رہی ہے تو کیسے بنے گی؟ ان دس لائف آف ورڈ، دنیا کی اس زندگی کے اندر، دنیا کی اس زندگی کے اندر.
اگر آپ اس لگا دیتے تو سینٹنس کی جو سینس تھی وہی خراب ہو جاتی. دیکھو کہ جسٹ ایک ورڈ ہماری کتنی خرابی پیدا کر رہا ہے. تبھی تو ہمیں قرآن پاک کے وہ کنسیپٹ صحیح سے سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے دلوں پر قرآن کا وہ اثر نہیں ہوتا. ایک ایگزامپل پتہ ہے آپ کو کہ جب دور تھا نا مکہ کا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایگزامپل سوری کہہ دیا میں نے، یہ ہسٹری کا واقعہ ہے. تو مکہ میں 3 کافر تھے سب سے زیادہ سخت. ایک ابو جہل تھا، ایک ابو سفیان تھے، اور تیسرے جو تھے ان کا مجھے نام ابھی یاد نہیں ہے. تو کیا ہوتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب ابو جہل، ابو سفیان اور ان کا تیسرا ساتھی، یہ تینوں نا ان کا بہت زیادہ گٹھ جوڑ تھا، اور مکے میں سب سے زیادہ مخالفت اسلام کی یہی کرتے تھے. اور رسول پاک کے اوپر قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹارچرز تھے نا، جتنا بھی کرٹیسزم تھا، ان تینوں کی طرف سے زیادہ ہوتا تھا. اب رات کو رسول پاک تلاوت کرتے تھے نا جب، تو ابو جہل، ابو سفیان اور وہ تیسرا کافر جایا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں اور چھپ کر رسول پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے. اب پہلی رات کو یہ لوگ گئے، جب راستے سے واپس پلٹنے لگے نا تو ایک جگہ پہ تینوں کا ٹکرا ہو گیا. تینوں مل گئے ایک دوسرے سے. تینوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم ادھر کیا کرنے آئے تھے. پھر ان کو ڈر ہوا کہ دن کو تو ہم مخالفت کر رہے ہیں تو ہماری اپنی قوم ہمیں کہے گی کہ دن کو تم لوگ جس کی مخالفت کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں تم اسی شخص کی زبان سے تلاوت سننے جا رہے ہو، اسی قرآن کی تلاوت سننے جا رہے ہو. تو اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے اور قوم کی مخالفت سے بچنے کے لیے، اپنی اتھارٹی ختم ہونے کے ڈر سے نا، ان لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ چلو ہم آج اب یہ بات کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ہم کل سے نہیں آئیں گے. یہ بات کہی. اگلی رات کیا ہوا، رہ نہیں پائے، دوبارہ آگے قرآن کی تلاوت سنی. ہر ایک چھپ کے سن رہا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ جا کے تینوں کا سامنا ہو گیا، اور پھر تینوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نہیں آئیں گے. آپ یہاں پہ حساب لگائیں، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ رات کے اندھیرے میں ہونے والا واقعہ، یہ ابو سفیان نے بتایا تھا، کیونکہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا نا، تو اس فتح مکہ کے واقعے سے کچھ ٹائم پہلے حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے. وہ یہ خبر لینے گئے تھے مسلمانوں کی، لیکن جب وہاں پر گئے تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. کوئی ایسا واقعہ ہے. تو حضرت ابو سفیان نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ابو جہل جیسا کافر بھی، جس کو جاہلوں کا سردار کہا جاتا ہے، جس کو سخت کافر، سخت ترین کافر جو تھا اور مسلمانوں کا سخت مخالف جو تھا، جس نے مسلمانوں کے لیے انتہا کی مشکلات پیدا کی تھیں، وہ انسان بھی قرآن کی تلاوت سننے سے رہ نہیں سکا تھا. اب ذرا حساب لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. فرق یہی ہے ہم میں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہمارے پاس قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمان تھے ہم، تو قرآن موجود تھا، ہمیں دے دیا گیا، ہم نے پڑھ لیا. پڑھا تو اپنی مرضی، نہ پڑھا تو بھی اپنی مرضی. قرآن لاکرز کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے، غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. آپ یقین کریں سعودی عربیہ کے اندر اب ان لوگوں کے پاس ہی قرآن پاک آیا تھا نا، آپ ان کی ٹیکسز میں چلے جائیں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، ان لوگوں کے پاس قرآن پاک موجود ہوتا ہے. ایک عام سا سفر کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، ڈرائیور ہوگا، اس نے اپنے ٹیکسی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہوئی ہوگی. کوئی ان کی آپ لوگ ریکس دیکھو نا، تو اس کے اندر قرآن پاک موجود ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی گاڑیوں میں جائے نماز رکھی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ اگر کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، وہاں وہ اتریں، اپنی نماز ادا کریں اور آگے بڑھیں. ہم لوگوں نے نا یہ ادب غلط نہیں ہے، ادب ہونا چاہیے، لیکن ادب اس قسم کا کر دیا ہے کہ قرآن کو اونچی سے اونچی جگہ رکھ دو جہاں پر آپ کا بھی ہاتھ نہ پہنچ سکے. آپ ریکس کے اندر رکھ دو، آپ شیلفز پہ رکھ دو، آپ آ رہے ہو جا رہے ہو، اپنی لائف کی مصروفیات میں بزی ہو، آپ کو کچھ نہیں پتا، قرآن آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. اس وقت کے کافر کو عربی زبان سمجھ آتی تھی، بس جانتا تھا کہ قرآن حق ہے،
وہ نہیں رک پایا، رات کے اندھیرے میں بھی قرآن سننے آ گیا۔ ہم مسلمان ہوتے دن کی روشنی میں بھی قرآن نہیں سننے جاتے، تفسیر کے لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں ہم نہیں سنتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے اس گروپ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ریگولر ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ پیچھے سے لیکچرز کور کر رہے ہیں، اور گروپ 3 کے اسٹوڈنٹس کو مجھے اس دن موٹیویٹ کرنا پڑا، اور پھر جا کے الحمدللہ وہ اب دوبارہ ٹریک پر آ گئے ہیں۔ لیکن بیٹا کیوں قرآن کے لیے آپ کو دوسرے کے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں کوئی آپ کو آ کر کہے کہ قرآن سیکھو، قرآن سنو، اللہ کی بات کو سنو سمجھو؟ کیا آپ کی یہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے؟ کیا ہماری نہیں بنتی؟ اور جب حدیث میں اب پاک میں بتا دیا کہ تم لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہ دیا کریں اپنے آپ کو کہ زندگی مشکل ہے، فیملی کی مصروفیات ہیں، جاب کی مصروفیات ہیں، ایموشنل ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، فزیکل پرابلمز ہیں۔ کب تک ان پرابلمز کو آپ نے گننا ہے؟ میں آج لیکچر دے رہی ہوں، میں مینٹلی کتنے ڈسٹرب ہوں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں رہی ہوں۔ میری لائف میں بھی پرابلمز ہیں، لیکن مجھے کیا پتا ہے کہ مجھے اپنی کمٹمنٹ نبھانی ہے، یہ پریورٹی ہے میرے لیے۔ میں نے صبح سے اپنے کام مکمل کیے ہیں، اور اس کے بعد اب میں لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے اپنے ریسٹ کو بھی پیچھے کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیونکہ مجھے یہ کرنا ہے۔ میری لائف میں اس وقت پرابلمز ہیں، میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہی ہوں، میں آپ سے آف نہیں لے رہی ہوں، چھٹیاں نہیں لے رہی ہوں۔ میں آپ سے کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج نہیں تو کل کوئی نئی مشکل ہمارے آگے ہوگی، آج نہیں تو کل نئی مصروفیت ہوگی۔ کب تک ہم نے یہ پینڈنگ پہ لگانا ہے؟ اور میں پینڈنگ پہ نہیں لگا سکتی۔ مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور جس دن آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی نا کہ جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو لازمی کرنا ہے، اس دن آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ پھر آپ کی چاہے زندگی کی سخت ترین مشکلات ہی کیوں نہ ہو جائے، اور جب کرنے پہ آپ آؤ گے نا، آپ کو باقی کی دنیا پاگل بولے گی۔ ہے ایسا، ہماری اپنی سوسائٹی کا سب سے بڑا جو دکھ مجھے ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی کے پیرنٹس غلط ہو چکے ہیں۔ ہمارے بچے نہیں غلط، ہمارے پیرنٹس غلط ہو چکے ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں پتا کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پیرنٹ بن چکے ہیں، جو لیکچر اس وقت لے رہے ہیں، لیکن بیٹا خدا را اپنے بچوں سے دین کو دور نہ کریں، ایکسٹریمزم کی طرف مت جائیں، ایکسٹریمسٹ مت بنیں۔ دوسرے لوگوں نے دین کا جو امیج کریٹ کیا ہے کہ ہمارا دین صرف وہ لوگ سیکھیں گے جو باقی کچھ کر نہیں سکتے، یا جن کے اندر باقی کچھ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، وہ دین سیکھیں گے یا سکھائیں گے۔ یا مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے دماغ میں تحفظات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہوتے ہیں، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، لیکن سب غلط نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک بچی آئی تھی، اور وہ رو پڑی تھی کہ میم میری مدر مجھے کرٹیسائز کرتی ہیں اس وقت جب میں قرآن کے نوٹس پڑھتی ہوں، اور اس کرٹیسزم کے باوجود وہ بچی کرتی چلی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک دوست تھی، سمینہ نام تھا اس کا، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، سب اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب یہ ہمارا کام ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کا شروع ہوا تھا نا، تو وہ ہمارے ساتھ سیکھ رہی تھی۔ اب وہ گاؤں سے تھی، اس کو انگلش کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، یہ لیکچرز انگلش میں تھے، میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی، لیکن پھر بھی استاد کو سنتے ہوئے تو انگلش تھی نا۔ اب اس کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ مجھے کہتی تھی کہ ضلع میں سنوں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ اور اپنی زندگی کے آخری سال وہ قرآن سیکھتے سیکھتے مری ہے، برین ٹیومر تھا اس کو۔ اور جس دن وہ اس کی ڈیتھ کی مجھے خبر ملی تھی نا، میرا آن لائن ہی میرا اس سے ریلیشن بنا تھا، اور اس کی بھابھی نے مجھے آ کے بتایا کہ ضلع سمینہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ آپ کا ذکر کافی کرتی تھی۔ اور میں اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ اسی مہینے میں میرے پھپھا جی اور میرے پھپھو کی بھی ایک ہی دن میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تہجد کے ٹائم پہ پھپھا کی ڈیتھ ہوئی، اور فجر کی نماز پھپھو کی ڈیتھ ہوئی تہجد کے وقت، اور فجر کی نماز کے لیے پھپھا جی جا رہے تھے، مسجد کے راستے پہ وہ فوت ہو گئے وضو کی حالت میں۔ دونوں کا جنازہ ایک ہی دن ہوا تھا، اور انہی ڈیز میں مجھے اس کی ڈیتھ کی بھی خبر ملی۔ لیکن میرے لیے سیٹسفیکشن والی بات پتہ کیا تھی؟
وہ اپنی زندگی کے آخری سال میں قرآن سیکھتے ہوئے گئی ہے. اور سب سے بڑی خوش قسمتی جو میرے لیے مجھے محسوس ہوئی کہ اس کو قرآن سیکھنے کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا. 2 سال کی دوستی اور اس 2 سالوں میں وہ مجھ سے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجی گئی تھی. امیجن کر رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی زندگی کے اس موقع پہ آپ سے قرآن سیکھتے ہوئے جائے, آپ اس کو قرآن سکھا رہے ہو. قرآن کی وہ قدر نہیں کی ہے ہماری سوسائٹی نے, ہمارے پیرنٹس نے. ہماری زیادہ تربیت بچوں کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پیرنٹس کے کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس نے اسپوائل کیا ہے بچوں کو, ان کو آزادیاں نہیں دی, دین سیکھنے کے لیے آزادی نہیں دی, باقی ہر چیز کے لیے آزادی دی. رات گئے تک وہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں, گانے سن سکتے ہیں, لیکن رات گئے تک وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. مجھے آج بھی یاد ہے, قرآن میرے ہاتھ میں ہوتا تھا, میرے آنسو میرے قرآن کے اوپر گرتے تھے, لیکن کسی کا دل نہیں پگھلتا تھا, کسی نے مجھے سیکھنے نہیں دیا. مجھے نہیں پتا مدرسوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے, وہاں پہ کس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں. ابھی 1-2 دن پہلے میں ایک مدرسے میں گئی تھی, وہاں پہ مجھے ایک قرآن پاک رکھنا تھا. میں وہاں پہ گئی نا, ایک کمرے کا وہ صرف ایک مدرسہ تھا, بچیوں کے لیے بنایا گیا. اب اس میں بچیاں قرآن پاک سیکھ رہی تھیں, 2-3 ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں. مجھے وہ جگہ اتنی اچھی لگی, مجھے وہاں پر اتنا سکون محسوس ہوا جتنا سکون کسی اور جگہ تھا ہی نہیں. میرے دل میں بھی اس وقت چاہت آئی کہ کاش ہم بھی کبھی لنگوسٹک ورک کو اس طرح سے لے کر آ سکیں. اور دل سے لٹرلی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کو دین کی اس خدمت کا موقع دے, تاکہ ہم وہ امیج چینج کر سکیں کہ صرف غریب لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں, صرف وہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں جن میں کچھ اور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جو دین سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی ہائی لیول کی اسٹڈی حاصل نہیں کر سکتے. میں اس امیج کو توڑنا چاہتی ہوں, اور آپ سب لوگ اس مشن میں اب میرا پارٹ بن چکے ہیں. اپنی اپنی جگہ پہ, اپنی اپنی سوسائٹی کے اندر ایک امپیکٹ کریٹ کریں اپنے عمل سے. میں نے بھی کوشش کی ہے, میں ہر ایک کو نہیں بدل سکتی تھی, لیکن میں اپنے حصے کا دیا جلا سکتی تھی. آج اس دیے سے کتنے دیے روشن ہوئے ہیں. مجھے پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پہ کوئی میرا لیکچر سن رہا ہے, کہاں پہ کوئی PDF پڑھ رہا ہے, کوئی اس انالیسس کی طرف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. اپنے آپ کو ایک دیا بنائیں دوسروں کے لیے روشنی بننے کا. ہم سب کچھ نہیں بدل سکتے, لیکن اگر بہت زیادہ اندھیرا ہو نا, تو وہاں پہ روشنی کی ہلکی سی کرن بھی کافی ہوتی ہے راستہ دکھانے کو. وہ کرن بننے کی کوشش کریں. نیکسٹ ایگزامپل پہ چلتے ہیں. 6th ایگزامپل ہے تل کا حدود اللہ. اب یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا, تلکا کا مطلب تھا دوست, کیونکہ یہ دور کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم نے اس کا ڈیٹ میننگ کیوں نہیں یوز کیا. ہم ڈیٹ بھی تو یوز کر سکتے تھے, لیکن یہاں پہ دوز یوز ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے جو ورڈ آ رہا ہے حدود, اس کا مطلب ہے باؤنڈریز. باؤنڈریز یعنی کہ یہ پلورل ہے. باؤنڈری ایک سنگولر فارم ہے اور باؤنڈریز پلورل فارم ہے. حدود کیا ہو گیا, بروکن پلورل ہو گیا. اور بروکن پلورل کے لیے جب ہم نے قریب کے لیے پوائنٹر یوز کرنا ہے تو وہ ہوگا حاضی ہی, اور اس کا مطلب ہوگا دیز. اور جب دور کے لیے پوائنٹر یوز کرنا ہے تو وہ ہوگا تل کا, اور اس کا مطلب ہوگا دوز. تو اس کی جو پلورل کے لیے فارم ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, آر. تو آپ نے لگا دیا دوز آر. دوز آر. حدود اللہ مضاف ہے, مضاف الیہ ہے. حدود اللہ باؤنڈریز سیٹ بائی اللہ. اس کی اگر دیکھیں آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا, تو آپ بولیں گے میم ٹرانسلیشن تو بن رہی ہے باؤنڈریز آف اللہ, لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو جب آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تو ایک بڑی عجیب سی ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ اللہ کی باؤنڈریز. یہ ایک پراپر کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی باؤنڈریز یا اللہ کی حدود, کیونکہ اللہ لامحدود ہے. وہ اس کی جو قدرت ہے وہ کسی باؤنڈری کا شکار نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہماری پراپر ٹرانسلیشن بنے گی وہ کیا بنے گی کہ باؤنڈریز ہیں سیٹ بائی اللہ, کہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود. اللہ کی حدود نہیں, اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود. اب ٹرانسلیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایز اٹ از ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹرانسلیشن از ناٹ اباؤٹ ٹرانسلیٹنگ دا ورڈس. Translation is about translating the idea in your language.
آپ نے اپنی لینگویج کے اندر دوسری لینگویج کا آئیڈیا ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر اگر عربک میں ایک آئیڈیا ہے تل کا حدود اللہ، یعنی وہ حدود ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے قائم کرتا ہے. تو آپ نے جب اس کو اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کیا یا چلے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تو وہ کیا بنا، دوز آر دا باؤنڈریز سیٹ بائی اللہ. اگر آپ اس کو دوسری طرح سے کہیں کہ حدود اللہ آف آنا چاہیے بیچ میں، تو کیا بنے گا، دوز آر دا باؤنڈریز آف اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود ہے. نہیں، یہ بالکل کنسیپٹ خراب ہو جائے گا، آئیڈیا غلط ہو جائے گا. ایک آئیڈیا ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے اس آف کے لگانے سے. تو ٹرانسلیشن از اباؤٹ ٹرانسلیٹنگ دی آئیڈیا، ناٹ اباؤٹ ٹرانسلیٹنگ دی ورڈس. نیکسٹ ایگزامپل ہے اولئک اصحاب الناری. اولئک، اب دیکھیں اصحاب الناری، پیپل آف دی فائر. ٹھیک ہے، اب دا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مضاف کے لیے نا، جب ہم مضاف کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دا لگاتے ہیں. تو یہاں پہ دا پیپل آف دا فائر، دی پیپل آف دا فائر. اب یہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پلورل ورژن ہے، سنگل میل یا سنگل فیمیل کی بات نہیں ہے. تو ہم نے کون سا پوائنٹر یوز کرنا ہے؟ پلورل والا پوائنٹر یوز کرنا ہے، زیادہ لوگوں کے لیے، جس میں میل اور فیمیل دونوں ایڈ ہو جائیں گے. اور اس میں آپ قریب کے لوگ، قریب کے لیے جو پوائنٹر یوز کریں گے وہ کیا ہے، ہاں اولائی. دور کے لیے اولائکا. لیکن دیکھیں اصحاب الناری، the people of the fire. فائر یعنی جہنم، وہ جہنم والے لوگ، جہنم کی آگ میں جو ڈالے جائیں گے. اب جہنم قریب تو نہیں ہے نا، جہنم تو دور ہے، ایک ایسے جہاں میں ہے جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو جو پوائنٹر یوز کیا گیا وہ کون سا تھا، دور کے لیے پوائنٹر یوز کیا. اولئک اصحاب الناری، دوز آر دا پیپل آف دا فائر. دوز کیوں؟ کیونکہ دور کے لیے یوز ہوا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ نے. آر کیوں لگایا ہے؟ اس کا پلورل ورژن. اس تو تب ہوتا نا جب ایک کنسیپٹ کی بات کی جا رہی ہوتی، جب پلورل میں بات کی جا رہی ہے تو آپ نے آر یوز کیا. دوز آر دی پیپل آف دا فائر، اصحاب الناری، پیپل آف دا فائر. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل 8 ہے، حاذہ ناقۃ اللہ. حاذہ، یہ فیمنن کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. اب فیمنن کے لیے یہاں پہ یہ والا پوائنٹر کیوں یوز کیا؟ کیونکہ ناقۃ کا مطلب ہوتا ہے کیمل، اور ناقۃ میں آ رہا ہے آخر میں گولتا. گولتا کیا ہے کہ گولتا ہے حجاب، جو فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد ہو تو وہ ایک اونٹنی تھی جس کو قوم عاد یا قوم سمودم، یہ مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جو اونٹنی آئی تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف جو ان کے معجزے کے طور پر دی گئی تھی، یا حضرت حود علیہ السلام کو. تو خیر جو کنسیپٹ تھا وہ یہ کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ معجزے کے طور پر اس قوم کو دی گئی تھی، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، دی کیمل آف اللہ، اسے نقصان نہیں پہنچانا. اور اس قوم کے جو سرکش لوگ تھے، کافر لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، اسی اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا تھا، اسی اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس کے بعد ان پر عذاب الہی آیا تھا. تو حاذہ کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ اگلا جو ورڈ ہے وہ فیمنن ورڈ ہے. ہم میسکولن ہوتا تو ہم حاذہ لکھتے، ناقۃ فیمنن تھا، اونٹنی تھی، اور وہ اللہ کی اونٹنی تھی. اور یہ آپ کو اس ورڈ کے اندر گول تا سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیمنن کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ الف لام نہیں آ رہا نا، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پوائنٹر کے بعد جو تیسرا ورڈ آ رہا ہے یا چوتھا ورڈ آ رہا ہے اس میں الف لام ہو، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اگزامپل کی ہے حاذہ الحیات الدنیا. اب یہاں پہ دنیا کا الف لام کوئی میٹر نہیں کرتا، الحیاتی کا الف لام میٹر کرتا ہے. پوائنٹر کے بعد جو ورڈ آتا ہے نا، اس کے اگر الف لام اس کے ساتھ موجود ہے، آپ نے از نہیں لگانا، آپ نے آر نہیں لگانا. لیکن اگر الف لام موجود نہیں ہے تو آپ از لگائیں گے. جیسے کہ اب ناقۃ اللہ میں اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا، دس از دی کیمل آف اللہ. ایک پراپر سینٹنس بنا ہے، ایک سینس بنی ہے. بِهَذَا الْحَدِيثِ، بی کیا ہے، حرف آف جر، جار، اور حاذہ کیا ہو گیا، مجرور. یہاں پہ وہ جر کے سٹیٹس میں آ گیا. دیکھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نان فلیکسیبل تھے، ان کا جو فارم تھی وہ سیم ہی تھی، لیکن
رفع نصب جر یہ کس وقت ہوں گے؟ ہمیں اس وقت کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا، ان کے ورڈز کی ارینجمنٹ سے پتہ چل جائے گا. جیسے یہاں پہ پہلے حرف جر آ رہا تھا تو یہ مجرور بن گیا اور جر کے اس میں آ گیا ہے اسٹیٹس میں. الحدیثی کا مطلب ہوتا ہے اسپیچ. ٹھیک ہے، تو اسپیچ میں اب دیکھیں یہاں پہ الف لام موجود ہے تو آپ نہیں لگا سکتے، دس از اے اسپیچ نہیں لکھ سکتے. بحاظی ان دس اسپیچ، ان دس اسپیچ. تو حاضی ہی سبیلی. اب ادھر دیکھیں حاضی ہی یوز ہوا ہے ورڈ. سبیل اور ای یہ کس کا کمبینیشن ہے؟ سبیل ورڈ ہے اور ای کا اٹیچ پروناؤن آیا ہے. اٹیچ پروناؤن ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم. ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ای، نی، نا. اب ای کا جو اٹیچ پروناؤن تھا وہ کس کے لیے تھا؟ مائی، میرے لیے، کہ میری کوئی چیز ہے میں اس کے اوپر اپنی ملکیت ظاہر کرنا چاہتی ہوں تو میں جو ورڈ اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن کیا آئے گا؟ ای کا پروناؤن آ جائے گا یا نی کا پروناؤن آ جائے گا. تو ای کا پروناؤن یہاں پر آیا ہے سبیل ورڈ کے ساتھ اور یہ بن گیا ہے سبیلی، یعنی میرا راستہ، مائی پیتھ. تو جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرو گے تو اب یہاں پہ الف لام نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ دس از مائی پیتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حاضی ہی کیوں یوز ہوا؟ حاضی ہی اس لیے یوز ہوا کہ جب ہم نے وہ سٹوری پڑھی تھی جہاں پہ وہ ورڈز فیمنن کاز دی عرب سیٹس ہو، تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انسان راستہ بنا رہا ہوتا ہے، طریق بناتا ہے، سبیل بناتا ہے اپنے جانے کے لیے. تو سبیل ان ورڈز میں سے ایک ورڈ ہے جو کہ فیمنن کاز دی عرب سیٹس ہو، اس لیے ہم نے فیمنن پوائنٹر یوز کیا. تو دس از مائی پاتھ. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں سبیلہو. اس میں بھی سبیل کا ورڈ ہے اور ہو کا پروناؤن موجود ہے. ہو کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن کے لیے، ہی کے لیے. پاتھ آف ہز. تو سبیل اور پلس ہو پاتھ آف ہز اور اضافہ کا فریگمنٹ بن گیا. یہ آپ کا اضافہ بھی یہاں پہ ریوائز ہو گیا، آپ کے اٹیچ پروناؤنس بھی ریوائز ہو گئے ہیں ان پوائنٹرز کے ساتھ ہی. اب 12 ایگزامپل ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم. اب تل کا کیا ہے؟ پوائنٹر ہے، فیمنن پوائنٹر ہے. صحیح ہو گیا. اب یہاں پر یہ ایک تو دو کیسز ہیں جب فیمنن پوائنٹر یوز ہوگا. ایک تب جب سنگولر فیمنن کی بات ہو رہی ہو، ایک تب جب بروکن پلورل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس ورڈ کو ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں. اب آیاتو، آیاتو کے آخر میں کون سا کومبو آ رہا ہے؟ آتو کا. آتو یعنی لائٹ اسٹیٹس ہے لیکن پلورل کاز دی فیمنن کومبو. فیمنن کومبو کون سا تھا؟ آتو، آتی. اور اس کا اگر ہیوی اسٹیٹس ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ ہم نے فیمنن چارٹ کے اندر کون سے پڑھا تھا؟ آتن، آتن، آتن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آیاتو آ رہا ہے. باربیکیو انکلز نے نا جب رول دیا تھا کہ جو بروکن پلورلز ہوں گے اس میں جو ہیومن ہے اور نان ہیومن ہے، دو ٹائپس تھی نا، تو ہیومنس کو ہم ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کریں نہ کریں اپنی مرضی ہے، لیکن نان ہیومن کو ون فیمنن ٹریٹ لازمی کرنا ہے. اب اس وقت باربیکیو انکلز نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جتنے بھی پلورلز ہوں گے نا، ٹھیک ہے، جتنے بھی نان ہیومن پلورلز ہوں گے، جیسے کہ آیاتو کا مطلب کیا ہے؟ سائنس، نشانیاں. ہیومن تو نہیں ہے، ہیومن پلورلز ہیں، ہیومن بروکن پلورل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو جیسے مرضی ٹریٹ کرو. لیکن نان ہیومن بروکن پلورل ہے یا نان ہیومن ریگولر پلورل ہے، اس کے لیے باربیکیو انکلز کا رول ہے کہ اس کو ون فیمنن ٹریٹ کریں گے. اب یہ ورڈ آپ لوگوں کے اس چارٹ کے اندر آیا تھا جو لیکچر نمبر 16 تھا آئی تھنک، جو چارٹ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو کرواؤں گی لیکن ابھی نہیں. اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہیں. اب آیاتو کا ورڈ اس میں تھا، آپ نے مجھے بولا تھا کہ میم یہاں پہ اس کو بروکن پلورل کیوں ٹریٹ کیا گیا ہے جبکہ یہ تو ریگولر پلورل ہے. آتو کا اس کے لاسٹ میں کومبو آ رہا ہے. تو بیٹا اس وجہ سے کیونکہ باربیکیو انکلز نے کہا تھا کہ جتنے بھی نان ہیومن پلورلز ہیں، نان ہیومن پلورلز، ان کو آپ ون فیمنن ہی ٹریٹ کرو گے، جس میں بروکن پلورل نان ہیومن بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اور ریگولر پلورل بھی ایڈ ہو جاتے ہیں. تو نان ہیومن کے کیس میں یہ ہوگا. تو آیاتو کیا ہو گیا جی؟ ون فیمنن ٹریٹ ہوگا اور ون فیمنن بروکن پلورل ہے تو اس وجہ سے پھر ہم اس کو تل کا کے پوائنٹر کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں. اب نیکسٹ ورڈ دیکھیں الکتابی.
الکتابی، آیات ہیں، الکتابی اس کتاب کی، سائنس آف دس بک، ٹھیک ہے۔ اب یہ الکتابی اور الحکیمی، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ناؤن اور ایڈجیکٹیو ہے؟ الکتابی سائنس آف دی وائز بک، بک کون سی ہے؟ یہ آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں اس کتاب کی، لیکن کون سی کتاب کی؟ حکمت والی کتاب کی، الحکیمی۔ تو کتاب کے لیے جو ایڈجیکٹیو یوز کیا گیا وہ کون سا تھا؟ الحکیمی۔ یہ ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا ہے؟ اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلا ہے؟ اب کیونکہ دیکھیں اب یہ مضاف تو بن نہیں سکتا، الف لام آ رہا ہے، حرف جر نہیں ہے، حرف نصب نہیں ہے، تو ہم فورتھ فریگمنٹ چیک کریں گے ناؤن ایڈجیکٹیو کا، اور ناؤن ایڈجیکٹیو کے لیے ہم نے ان کی پراپرٹیز چیک کرنی ہے۔ جر ہے، جر ہے، یہ بھی جر ہے، یہ سنگولر فارم میں ہے، پلورل ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے، کوئی کمبینیشن نہیں آ رہا اس کے اندر، کوئی پیر کا کومبو بھی نہیں آ رہا اس کے اندر بھی نہیں آ رہا، تو یہ دونوں سنگولر ہو گئے۔ فیمنن ہونے کا بھی کوئی سائن دونوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ میسکولن ہو گئے۔ پراپر کیوں ہیں؟ کیونکہ دونوں کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے، تو دونوں کی جو فورتھ پراپرٹیز تھی وہ ایز اٹ از میچ کر رہی ہیں، تو یہ ناؤن ہے اور یہ اس کا ایڈجیکٹیو ہے۔ فرسٹ ورڈ ناؤن ہوگا اور سیکنڈ ورڈ ایڈجیکٹیو ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر فرسٹ آپ کا پوائنٹر آ گیا، سیکنڈ آپ کا مضاف اور مضاف علیہ کا فریگمنٹ آ گیا، اور تھرڈ آپ کا ناؤن اور ایڈجیکٹیو کا فریگمنٹ آ گیا۔ اس طرح سے ایک آیت آپ کی مکمل ہو رہی ہے۔ اب جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تلکا کا مطلب کیا ہے؟ دوز۔ اب اس کے آگے جو ورڈ آ رہا ہے، الف لام نہیں آ رہا اس کے ساتھ، تو ہم از یا آر لگا سکتے ہیں۔ جب ہم نے پلورل کی بات کر دی ہے تو دوز آ گیا نا، تو دوز لگا دیا، اس کے آگے آر آئے گا، دوز آر آیات الکتابی۔ جب ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے مضاف کو تو ہم دا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پراپر ورژن میں آ جاتا ہے نا۔ جب یہ الکتابی پراپر ہے تو آیات بھی پراپر ہو گیا، اور اضافہ نے کس کی پراپرٹیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے؟ مضاف کی پراپرٹیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ پراپر آئے گا، دوز آر دا سائنس آف دی وائز بک، وائز بک، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو مزے کی بات ہے یہاں پہ، وہ بات پتہ کیا ہے؟ اونلی فار لیونگ۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جو اسکالرس تھے نا وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو وائز کا ورڈ ہے نا، یعنی الحکیم کا ورڈ، یہ صرف جانداروں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کسی ایسی چیز کے لیے نہیں جو کہ جاندار نہ ہو۔ اگر وہ لیونگ ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے، تو اس کو الحکیم آپ کہیں گے، ادروائز وائز کا ورڈ اس کا یہ یوز نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ اسکالرس کی بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جب ان اسکالرس نے یہ بات کی کہ الحکیمی، حکیم کا جو وائز کا جو ایڈجیکٹیو ہے اس کسی بھی ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ صرف لیونگ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الکتابی کے بعد الحکیمی کا ورڈ یوز کر دیا۔ تو اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ قرآن وہ کلام ہے جو زندہ کلام ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے، اس کے اندر جو ہدایت موجود ہے وہ کل کے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ زندہ کتاب ہے جس میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، جس سے ہدایت مجھے بھی ملتی ہے، آپ کو بھی ملتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ چل رہا ہو، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب ہمیں آج بھی ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک زندہ کتاب ہے، وہ حکمت والی کتاب ہے، اور حکمت کا ورڈ عربک میں اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ زندہ ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک زندہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، ہا اولائی القومی۔ اب ہا اولائی کا مطلب کیا تھا؟ ہا اولائی کا مطلب تھا دیز، قریب کے لیے، القومی قوم کا مطلب ہے نیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کو قوم کو قوم کا ہم نے پڑھا تھا، یاد ہو تو، قوم ناس کر، جب ہم نے پڑھا تھا پلورل کاز دی عرب سیٹس ہو، پلورل کاز عرب سیٹسوں میں قوم آ جاتا ہے۔ اب پلورل ہے تو پلورل کے لیے آپ نے پلورل کا پوائنٹر یوز کرنا تھا نا، فیمنن یا میسکولن کا تو یوز کرنے سے رہے، تو ہاؤ لائی کا آپ نے یہاں پہ پوائنٹر لکھ دیا۔ اب اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو یا تو یہ بن سکتا ہے دس نیشن، یا پھر یہ بن سکتا ہے دیز پیپل، ان دونوں میں سے کوئی بھی ٹرانسلیشن کریکٹ ہے، جو بھی یوز کی جائے، دس نیشن یا دیز پیپل، قوم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پیپل کا ورڈ یوز کریے، اور ہاؤ لائی کے لیے دیز کا ورڈ، دیز کی ٹرانسلیشن، یا پھر دس نیشن۔ نیشن میں ویسے بھی پتہ ہے کہ نیشن ایک آئیڈیا ہے جس کے اندر پتہ ہے کہ لوگوں کی ایک قوم جو ہے اس کو ایک نیشن کہا جاتا ہے، کسی ایک فرد سے تو قوم بنتی کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کا ایک مجموعہ ہی قوم بناتا ہے نا۔ تو دس کا ورڈ بھی اگر یوز کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ نیشن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بات پلورل کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
اب آگے آ جاتے ہیں جی 14th ایگزامپل پہ، اور یہ سب سے مزے کی ایگزامپل ہے جو مجھے سب سے زیادہ مزے کی لگی ہے. پتہ کیوں؟ ذالکہ کا پوائنٹر یوز ہوا. ذالکہ متاع الحیات الدنیا. ذالکہ کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا تھا؟ ڈیٹ. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کب یوز کرتے تھے؟ دور کے اشارے کے لیے. اور آپ اس کو کب یوز کرتے تھے؟ اس کو آپ یوز کرتے تھے میسکولین کے لیے، یعنی جب فیمنن ورڈ نہ یوز ہو رہا ہو. تو متاع کہتے ہیں بینیفٹ کو، فائدے کو. الحیاتی، حیاتی مینز لائف. حیات الدنیا یعنی اس دنیا کی زندگی. متاع الحیاتی، فائدے اس زندگی کے. زندگی کون سی؟ دنیا کی. تو الحیاتی اور دنیا کا جب 4 پراپرٹیز چیک کی جائیں گی تو وہ 4 پراپرٹیز میچ ہو جائیں گی. جر کے فارم میں دونوں. اب آپ کہیں گے میم ادھر تو زبر ہے، پھر یہ جر کیسے؟ بتاتی ہوں. پھر اس کے بعد یہ سنگولر ہے. سنگولر کا تو چلو سمجھ آ گئی میم کے پلورل ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے. پھر فیمنن کیوں ہے؟ یہ تو گولتا ہے، اس میں تو گولتا نہیں آ رہی میم. پھر یہ کیوں؟ پر یہ پراپر ہے. الف لام آ رہا ہے، الف لام آ رہا ہے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اوکے ہو گیا. اب چلتے ہیں جی ذرا دنیا کے ورڈ کو سمجھتے ہیں. یہ دنیا کا ورڈ ہے جو کہ ہم نے پڑھا. دنیا. ٹھیک ہے. دنیا جو ہمیں عام زبان میں، اپنی اردو زبان میں بھی ملتا ہے اور عربک کے بھی اندر ہے. لیکن عربک میں یہ دنیا کا ورڈ بنا کیسے؟ اس کے اندر کون کون سے لیٹرز ہیں؟ دال، نون، چھوٹی اے اور چھوٹی اے کھڑی زبر کے ساتھ. یہ وہ 4 ورڈ لیٹرز ہیں جو کہ اس دنیا کے ورڈ کے اندر آتے ہیں. ان کے ساتھ جو ورڈ بنتا تھا نا وہ تھا دنیا یا. دنیا یا جیسے آپ کو یاد ہو تو ہم نے اگزامپل کی تھی نا کے اٹیچ پروناؤن کی اور ان نا کی. تو جب ہم ان نا کے ساتھ نا کا اٹیچ پروناؤن لگاتے تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ ان نا. لیکن ان نا کو عربک میں کیا ہے کہ ان کو ردم چاہیے، اور ردم کے لیے وہ بجائے اس کے کہ ان نا بولتے وہ انہوں نے ایک ہی بات کر دی. ان نا ایک ہی مرتبہ بول دیا. ان نا نہیں بولا انہوں نے. اب دنیا یا بولنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ دنیا. اور دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دی لوویسٹ، دی کلوزسٹ. وہ جو قریب ہے اور وہ جو کم تر ہے، جو درجے میں کم ترین ہے. دی لوویسٹ. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ان کی 4 پراپرٹیز میں تو یہ وہ سائن ہے جو کسی کو فیمنن بنانے کے لیے ہوتا ہے، کسی ورڈ کو فیمنن بنانے کے لیے. تو جب اس ورڈ کے اندر، یہاں پر تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جب اس ورڈ کی آپ کریشن دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ورڈ کے اندر یہ لیٹر موجود ہے، تو یہ فیمنن ہے. صحیح ہو گیا. اس وجہ سے اس کو فیمنن کا یہاں پر سائن دیا گیا کہ یہ اس کا جو جینڈر ہے وہ فیمنن ہے. اور اس کا بھی جینڈر فیمنن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بھی چھوٹی یہ کھڑی زبر کے ساتھ آ رہی تھی، جو کہ کسی بھی ورڈ کو فیک فیمنن بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. جر بھی سمجھ آ گیا، سنگولر بھی سمجھ آ گیا، فیمنن بھی سمجھ آ گیا، اور پلورل بھی سمجھ آ گیا. سنگولر کیوں ہے؟ سنگولر اس لیے کیونکہ یہ پلورل نہیں ہے، یہ پیر بھی نہیں ہے، اس لیے یہ سنگولر ہے. اور الحیاتی زندگیاں نہیں ہیں، تو یہ بھی سنگولر ہے. تو یہاں پر آپ کو اس اسٹرکچر کی تو سمجھ آ گئی نا، دنیا کے اسٹرکچر کی سمجھ آ گئی کہ دنیا کے ورڈ کا اسٹرکچر کیا تھا. اور دنیا کے ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ دی لوویسٹ، دی کلوزسٹ. وہ جو قریب ترین ہے اور وہ جو کم ترین ہے، وہ زندگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات پتہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے فائدے، اور دنیا کی زندگی وہ جو کم ترین ہے. اب اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو ٹرانسلیشن کیا بنے گا؟ دس از دا انجوائمنٹ آف دی لوویسٹ لائف. دس از دی انجوائمنٹ. اب از کیوں یوز ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو ہم از لگا سکتے ہیں. دس از دی انجوائمنٹ آف دی لوویسٹ لائف. اب یہاں پہ ذالکہ کا ورڈ ہے. ذالکہ کا مطلب ہم نے دس نہیں پڑھا، ڈیٹ پڑھا ہے. لیکن یہاں پہ جب ٹرانسلیشن ہوئی ہے تو دس یوز ہوا ہے. استاد نے اس کو ابھی اسی طرح سے یوز کیا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ وجہ ہو. کیونکہ جیسے آپ نے آیات کا ورڈ پڑھا تھا اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میم یہ بروکن پلورل تو نہیں ہے، پھر ہم کیوں اس کو ٹریٹ کریں. استاد نے اس وقت بھی
سمپل کہا تھا کہ اوکے اس کو جانے دیں ابھی ایسے ہی بروکن پلورل ہی اس کو ٹریٹ کریں. بعد میں اب اس لیکچر کے اندر استاد نے ہمیں بتایا کہ باربیکیو انکلز کی پوری بات یہ تھی کہ جتنے بھی نان ہیومن پلورلز ہیں نا ان کو آپ نے ون فیمنین ہی ٹریٹ کرنا ہے. جتنے بھی نان ہیومن پلورلز ہیں پھر چاہے وہ ریگولر پلورلز ہیں یا بروکن پلورلز ہیں ان کو ون فیمنین ٹریٹ کرو. تو یہاں پر بھی اگر دس کا ورڈ یوز ہوا ہے ٹرانسلیشن کے اندر تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے. اور ٹرانسلیشن جب کرنی ہے تو وہ آئیڈیا کے لیے کرنی ہے نہ کہ ورڈز کے لیے. تو اس لیے یہاں پہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ ٹرانسلیشن میں ورڈ یوز ہوا ہے دس از دا انجوائمنٹ آف دا لوویسٹ لائف کہ یہ اس دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں. اور کون سی دنیا کی زندگی؟ لوویسٹ لائف، کم ترین زندگی. ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا گواتے ہیں؟ اپنی آخرت کی زندگی گواتے ہیں. یہ زندگی محض ایک خواب ہے. آنکھیں بند ہونے کا مطلب ہے آنکھ کا کھلنا. موت تو ایک پردہ ہے، جب موت آئے گی پردہ ہٹ جائے گا اور زندگی کی اصل حقیقت کھلے گی. جو اصل زندگی ہے وہ تب شروع ہوگی. ہم اپنی زندگی کے اس فائدے کے لیے کہ کہیں پر کسی کو ہماری کوئی بات نہ پتہ چل جائے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. کہیں پر پتلی گلی سے نکلنے کے لیے جھوٹ بول دیا جائے گا، کہیں پر خیانت کر دی جائے گی، کہیں پر غیبت کر دی جائے گی، کہیں پر دھوکہ دے دیا جائے گا. ان دنیا کی زندگی کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے، چھوٹی موٹی انجوائمنٹس کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو کہ لوویسٹ لائف اس دنیا کی زندگی کو کہا گیا ہے، جہنم کی زندگی کو بھی لوویسٹ نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے نا ان کے پاس وہ زندگی ہوگی کہ نہ وہ زندہ میں کنسیڈر ہوں گے اور نہ مردہ بھی کنسیڈر ہوں گے. وہ دعائیں کریں گے کہ یار اب ہمیں موت آ جائے گی، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. جہنم کی زندگی ٹوٹلی الگ ہے، اس کو یہاں پہ کمپیئر نہیں کیا جا رہا. یہاں پر اس زندگی کی بات کی جا رہی ہے جس کو ہم جی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوویسٹ لائف ہے، کم ترین زندگی. کم ترین لیول ہوتا ہے نا کسی چیز کا، وہ ہے یہ زندگی جس کے لیے ہم اپنی آخرت گنواتے ہیں. ہم اپنی آخرت پر کمپرومائز کر دیتے ہیں. ہم وہ تجارت کرتے ہیں جو کہ ایک گھاٹے کی تجارت ہوتی ہے، جس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، ہمیں فائدہ ہو گیا، لیکن ہمیں ڈھیر نقصان ہو جاتا ہے. تو دیکھا آپ نے دنیا کے ورڈ کے اندر کتنی گہرائی تھی. دا لوویسٹ لائف. اگر کسی کو بھی احساس ہونا کہ یہ زندگی ایک بہت ہی کمتر، ایک چیپ لائف ہے، تو وہ کبھی بھی اس چیپ لائف کے لیے اپنی ایک ہائی سٹینڈرڈ کی لائف کو کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ ہائی سٹینڈرڈ کی لائف اس کو ملنی ہے، لیکن وہ اس کو جہنم کی لائف بنانا چاہتا ہے یا جنت کی لائف بنانا چاہتا ہے، یہ اس کی اس چیپسٹ لائف کے ساتھ بیہیویئر پر، اس کے ایٹیٹیوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس لوویسٹ لائف کو کس طرح سے ڈیل کرے گا. اس کو سچائی کے ساتھ ڈیل کرے گا یا پھر باطل کے ساتھ ڈیل کرے گا. ذالک متاع الحیات الدنیا. This is the enjoyment of the lowest life. نیکسٹ چلتے ہیں. تلک الدار الآخرۃ. تلک مطلب کیا ہے؟ ڈیڈ. الدارو کا مطلب ہے ہاؤس، اور دارو کو ڈسکرائب کیا گیا. دار ایک اسم ہے اور ناؤن ہے، اس ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایڈجیکٹو دیا گیا ہے الآخرۃ. تو اس کے لیے کیا ہے؟ فائنل ہاؤس. ڈیٹ فائنل ہاؤس. ڈیٹ الدار الآخرہ. دار کون سا تھا؟ آخرت کا. تو ڈیٹ فائنل ہاؤس. اس کے بعد دیکھیں ہؤلاء شفعاؤنا. ہؤلاء کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یوز ہوتا ہے یہ پلورل کے لیے، میل فیمنن دونوں کے لیے، اور قریب کے لیے یوز ہوتا ہے. اور شفعاء کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسیسرز کو. انٹرسیسر کون ہوتے ہیں؟ حمایتی، شفاعت کرنے والے. تو یہ قرآن کے اندر ورڈ ہے، اس کو آپ دیکھیں نا تو یہ شفعاء مضاف ہے اور نا جو ہے مضاف الیہ ہے. اٹیچ پروناؤن ہے اور یہ جر اور نصب دونوں میں سے ہو سکتے ہیں. جب اس کے سٹارٹ میں مضاف آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی مضاف الیہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور انٹرسیسرز، یعنی یہ ہمارے حمایتی، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے. ہؤلاء دیز آر اور انٹرسیسرز. یہ بات پتہ کب کی گئی تھی؟ عرب کے لوگ، پتہ کیا، عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ مالک اللہ ہے، لیکن وہ پتہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بھی عبادت اور ساتھ میں ان لوگوں کی بھی عبادت جو مقرب ہے. یعنی یہ کہ جو ان کی سوسائٹی کے بزرگ لوگ تھے نا،
جو ان کی سوسائٹی کے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں وہ ان کا گمان تھا کہ وہ بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں، ان کی دعاؤں سے ہمیں ملتا ہے اور وہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، حمایت کریں گے ہماری، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے. تو وہ عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے انٹرسیسرز ہیں، یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے. تو ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی، کسی کے لیے تم نے محبت کا وہ درجہ نہیں رکھنا جو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے. لیکن ان کا کیا پوائنٹ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے رکھا ہے کہ یہ بھی کچھ فیصلے کر سکیں، تو اس لیے ہم ان کو اپنے انٹرسیسرز کہتے ہیں. یہاں پر یہ بات تھی. اب جو شفاعت کا حق ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے، اور کسی کے پاس شفاعت کا حق نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک کی شفاعت بھی کیسے ملے گی؟ ہماری سوسائٹی میں نا یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسول پاک کی شفاعت عطا فرما. آپ ان کا عمل دیکھیں، ان کو قرآن نہیں پتہ، ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے نا، ایک مقام ہے جہاں پہ رسول پاک نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی تھی کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ، ایک طرف رسول پاک نے شکایت بھی کرنی ہے اور ایک طرف رسول پاک نے شفاعت بھی کرنی ہے، ہم کن لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے؟ کیا محض دعا کرنے سے کیا ہم اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو جائیں گے؟ کیا حقدار ہم بنیں گے رسول پاک کی شفاعت کا؟ رسول پاک کی شفاعت کے لیے ضروری پتہ کیا ہے؟ کوشش. تم 100% پہ نہیں پہنچتے، کوئی میٹر نہیں کرتا، تم کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی. تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، تمہاری محنت دیکھی جائے گی. تم منزل پہ پہنچے ہو نہیں پہنچے ہو، کس طرح سے جا رہے تھے، کوئی میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے؟ تمہارے دل کی اصل لگن، تمہاری طلب، تمہاری کوشش میٹر کرتی ہے. ان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے کہ یا میرے رب انہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ نہیں کر سکے، وہ مقام نہیں پا سکے، لیکن ان کی کوشش تھی، تو آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. یہ رسول پاک کی شفاعت ملے گی، لیکن ان کو ملے گی جو واقعی حقدار ہوں گے. ان کو نہیں جو اپنی دنیا کی زندگی میں صبح دوپہر شام غیبتیں کرتے رہے ہوں، گانے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے ہوں، اور اینڈ میں آ کے جب کوئی محفل ہوتی ہے یا کوئی میلاد یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک دعا کر دیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی شفاعت عطا فرمائیے گا، یا رسول اللہ ہمارے حق میں شفاعت کریں. اگر کوئی ٹیچر بھی ہے نا، ایک ایگزامپل ہے، میں آپ کی ٹیچر ہوں اور آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ذمہ داری کے ساتھ پرفارم نہیں کر رہا، تو میں کس کے حق میں بات کروں گی؟ میں اس اسٹوڈنٹ کے حق میں بات کروں گی جس کا ایٹیٹیوڈ لرننگ والا تھا ہی نہیں، یا وہ جس نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب پچھلے دن کل مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا کہ میم میں مصروفیات کی وجہ سے اپنے لیکچر مکمل نہیں کر سکی تھی، لیکن اب میرے صرف 3 لیکچر رہتے ہیں، میں مکمل کر رہی ہوں. میں باقی اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ رہی ہوں ان کی غیر ذمہ داری پہ، ان کو سزا بھی ملتی ہے، میں ان کو ریموو بھی کر دیتی ہوں، میں ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے اچھی خاصی مجھ سے، لیکن میں نے اس اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ کوشش کر رہی ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے پینڈنگ پہ لگایا ہے، میرا کام بڑھ گیا تھا، لیکن اس نے کوشش کی، اس لیے میں نے اس کو گروپ میں بھی رہنے دیا اور میں نے اس کو کام بھی دیا ہے آگے. لیکن دوسری طرف اسٹوڈنٹس ہیں بالکل سمن بکمن، نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کبھی کوئی کام ظاہر کرتے ہیں. ان کے بارے میں اگر وہ یہ گمان رکھیں مجھ سے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گی یا میں ان کی تعریفیں کروں گی یا میں ان کو گروپ میں رہنے دوں گی ان اسٹوڈنٹس کی طرح جو کہ پرفارم کر رہے ہیں اور آخری پوائنٹ پہ ڈریم کے پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی. تو جب ایک مجھ جیسا ناکارہ انسان، ایک مجھ جیسی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ انصاف کے ساتھ چلے گا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رسول پاک کی شفاعت ملے گی، لیکن اس شفاعت کے لیے وہ عمل کرنا ضروری ہے کہ جس سے اگر آپ کا لیول کم بھی تھا نا، لیکن کوشش کر کے اس کم لیول تک آپ پہنچے، آپ رسول پاک کی شفاعت سے
جنت تک پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ ہے شفاعت کا اصل مطلب۔ شفاعت کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اس لیے کرنا کہ وہ لوگ اپنے اللہ کی اتھارٹی میں کچھ نہ کچھ شریک دار ہیں، کوئی حق رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ توحید کا جو تقاضا وہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اب تک کے جتنے بھی اگزامپلس تھے اس کے اندر آپ نے فریگمنٹس پڑھے ہیں، آپ نے سینٹنسز پڑھے ہیں۔ 5 فریگمنٹس کون سے تھے؟ مضاف اینڈ مضاف الیہ، حرف آف جر جار مجرور، حرف آف نصب ان اینڈ اسم و انا، موصوف اینڈ صفہ ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو، اور ففتھ آپ کا جو فریگمنٹ تھا وہ تھا پوائنٹر پلس الف۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پوائنٹر آ رہا ہو تو اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہو اس کے سٹارٹ میں اگر الف لام آ رہا ہے تو اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں آپ از نہیں لگائیں گے۔ از آپ کا سینٹنس کو مکمل کرنے کے لیے ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہیلپنگ ورب ہے۔ جب آپ نے از نہیں لگایا تو سینٹنس مکمل نہیں ہوا اور یہ فریگمنٹ بن گیا۔ جب الف لام نہیں آ رہا تو آپ نے لازمی از لگانا ہے اور سینٹنس بنے گا دس از اے مسجد۔ اگر الف لام موجود نہ ہو فوراً بعد پوائنٹر کے تو از لازمی آئے گا۔ اگر الف لام فوراً بعد ہو تو از نہیں آئے گا، فوراً بعد کس کے؟ پوائنٹر کے۔ یہاں تک کا وہ کنسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ بھی سمجھا دیا ہے۔ آگے سینٹنسز دیکھتے ہیں۔ سینٹنسز جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ سینٹنسز میں 2 اقسام ہیں۔ اسم کا ٹاپک آپ کا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم سینٹنسز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سینٹنسز کے اندر 2 ٹائپس ہیں، ایک وہ جس میں اسم یوز ہوتا ہے اور ایک وہ جس میں فعل یوز ہوتا ہے۔ جس میں اسم یوز ہوگا اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ، اور جس میں فعل یوز ہوگا اس کو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ۔ اب کچھ اگزامپلز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کو دیکھیں، کیا اس میں 5 فریگمنٹس پورے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ مضاف مضاف علیہ ہے؟ یہ تو رفع ہے تو یہ مضاف علیہ نہیں ہو سکتا، تو یہ مضاف مضاف علیہ کا بھی فریگمنٹ نہیں، جار مجرور کا بھی فریگمنٹ نہیں، یہ حرف آف نصب کا بھی فریگمنٹ نہیں، یہ موصوف اور صفہ، موصوف اور صفہ یہ تو پراپر ہے لیکن یہ ورڈ پراپر نہیں ہے، موصوف اور صفہ بھی نہیں ہو رہا، پوائنٹر بھی نہیں آ رہا اس میں کہ پوائنٹر پلس ال کا فریگمنٹ بن جائے۔ یعنی اگر یہ 5 فریگمنٹس پورے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر از موجود ہے، اور اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ ایک سینٹنس بنے گا اور اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ اللہ از گریٹسٹ۔ سینٹنس بن گیا۔ نیکسٹ، الحمدللہ، جب ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کیا آپ کو یاد ہے ہم نے نہیں کیا، الحمد کے ورڈ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا اب آج آپ کو سمجھ آئے گی۔ للہ جار مجرور کا فریگمنٹ تھا۔ الحمد کیا مضاف مضاف علیہ ہے؟ نہیں۔ جار مجرور ہے؟ نہیں۔ حرف آف نصب اور اس کا اسم؟ نہیں۔ اور موصوف صفہ؟ نہیں۔ پوائنٹر پلس ال؟ نہیں۔ 5 فریگمنٹس میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب اس ورڈ کے اندر، الحمد ورڈ کے اندر از موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ بذات خود ایک سینٹنس ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ All praise and gratitude is للہ فار اللہ، کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریف اور شکر ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ ٹرانسلیشن آپ جیسے بھی کر لیں لیکن یہ ایک پراپر سینس آپ کو دیتا ہے۔ الحمد کے ورڈ میں جو از کا ورڈ موجود ہے، ہیلپنگ ورب موجود ہے، اس سے آپ کو ایک پوری سینس مل جاتی ہے۔ اسی طرح 3rd ایگزامپل دیکھیں، فی قلوبہم مرض۔ فی کا مطلب ہے ان، فی کیا ہے؟ جار، حرف آف جار ہے، قلوبی، قلوبی آ رہا ہے یعنی یہ قلوبی کا ورڈ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اب قلوبی مضاف کی کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں، لائٹ بھی ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ قلوبی ایٹ دا سیم ٹائم یہ مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ اور ہم کا پروناؤن ہے، 3rd پرسن کے لیے ہم نے یوز کیا جب پلورل میں بات ہو رہی ہو، تو ہم ایک پروناؤن ہے اور یہ مضاف علیہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نصب اور جر دونوں اسٹیٹس لے سکتے ہیں نا، تو یہاں پر یہ جر میں ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن کیا بنی؟ دیر ہارٹس، ان کے دل۔ اب اس کی پوری ٹرانسلیشن کیا ہے؟ فی قلوبہم، ان دیر ہارٹس، مرضن، مرضن کا مطلب ہے سکنس، بیماری، لیکن یہاں پر اس مرضن کے اندر ایک پورا سینٹنس موجود ہوگا کہ اگر ان دیر ہارٹس سکنس، سینس نہیں بن رہی، سینس کب بنے گی؟ ان دیر ہارٹ از اے سکنس، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ صحیح ہو گیا۔
اب فورتھ ایگزامپل الحق من ربکم، الحق the truth is، the truth is، دا کیوں آیا؟ کیونکہ الف لام اسٹارٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پراپر ہے، من جار ہے، ربی مجرور ہے، ربی مضاف الیہ ہے، کم مضاف الیہ، وہی اسٹرکچر جو یہاں پر اس ایگزامپل کے اندر بنا. the truth is، من کا مطلب ہے فرام یور ماسٹر، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. کا کما کم، یہاں پہ کم کا پروناؤن آ رہا ہے، اور کم کس کے لیے ہے؟ جب میں آپ سب سے بات کر رہی ہوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ جو حق ہے وہ تم سب کے رب کی طرف سے ہے. The truth is from your master. Next، ہوا رب السماواتی، رب دی ماسٹر، السماواتی آف دی اسکائز، مضاف ہے رب، اور السماواتی مضاف الیہ ہے. اب ہوا کیا ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے ہی کے لیے. ہی از دی ماسٹر آف دی اسکائز. اسکائز کیوں؟ کیونکہ آتی کا کومبو موجود ہے، اور آتی کس کے لیے تھا؟ پلورل کے لیے تھا. اب دیکھیں یہاں پہ کہ ہوا آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے ہی لگایا، از کیوں لگایا؟ کیونکہ جب پروناؤن بھی سینٹنس کے سٹارٹ میں آ جائے نا تو وہ اسی طرح سے سینس کریٹ کرتے ہیں اور ایک سینٹنس بنتا ہے. ہوا جیسے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہاں پر از نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ از آ رہا ہے ہوا کے اندر. ہی از دی ماسٹر آف دی اسکائز، هو الابتر، ہی از دی موسٹ کٹ آف، یعنی جس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، جس کی نسل ختم ہو جائے گی، جس کا ذکر ختم ہو جائے گا، جس کا ذکر نہیں ہوگا. جو ابو لہب تھا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، چھوٹے سے وہ بیٹے تھے اور رسول پاک ان کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھے تھے اور غمگین تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ اللہ، آنکھیں نم ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جو کہ آپ کو پسند ہے. اس وقت سورہ الکوثر نازل ہوئی تھی. سورہ کوثر کا نزول ہوا تھا کیونکہ ابو لہب کا گھر رسول پاک کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اور ابو لہب اس وقت خوشی منا رہا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوگی ہے تو ان کی نسل آگے نہیں چل پائے گی، ان کا نام ختم ہو جائے گا. اور رسول پاک خاموش تھے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت سورہ کوثر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے نا وہی نامراد رہ جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آج آپ دیکھیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے کتنے موجود ہیں. اب مدینہ پاک میں اس مسجد نبوی کے اندر، اس گھر میں جہاں پہ وہ ابو لہب کہہ رہا تھا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، آج مسجد نبوی دیکھی جائے تو لاکھوں کروڑوں کا ہجوم وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ایک محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول پہ سلام کے لیے، حاضری کے لیے. تو یہ اب تک کا آپ کا لیکچر نمبر 20 تھا. لیکچر میرے خیال سے لمبا ہو چکا ہے، اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ لوگ لے لیجیے گا. اس میں کنسیپٹ سیم ہی تھا اس لیے میں نے اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا. تو اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جب چیٹ آن ہوگی تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.